درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی تلنگانہ بھون سے BRS پارٹی کی جانب سے غلاف مبارک روانہ کی گئیں۔ چنانچہ BRS پارٹی کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ کی صدارت میں اجمیر شریف کو روانہ کی جانے والی غلاف مبارک کو تلنگانہ بھون میں کارگزار صدر BRS و رکن اسمبلی سرسلہ کے تارک راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں سابق وزیر داخلہ و رکن قانون ساز کونسل محمد محمود علی کی موجودگی میں بسط عقیدت و احترام غلاف مبارک کو BRS اقلیتی قائدین کے حوالے کیا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پروگرام میں BRS کے سینئر قائدین محمد اعظم علی، محمد سلیم، محمد مسیح اللہ خان، مقید چندہ، خواجہ محمد بدرالدین، سید محمد منیر الدین، رحیم اللہ خان نیازی، M.A. باسط، امتیاز اسحاق، M.A. معید خان، عنایت علی باقری، شریف الدین، S.A. قیصر، عبداللہ سہیل، وحید احمد ایڈوکیٹ و دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی BRS کی طرف سے اجمیر شریف کو غلاف مبارک روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کے تارک راما راؤ کی صدارت میں پروگرام منعقد ہوا۔ محمد محمود علی نے کہا کہ BRS پارٹی کی طرف سے سال 2001 سے پابندی کے ساتھ ہر سال اجمیر شریف کو غلاف مبارک روانہ کیا جاتا ہے۔ BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ ہمیشہ سے ہی بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ غلاف مبارک روانہ کرتے ہیں اور اجمیر شریف میں تلنگانہ عوام کی بھلائی اور ترقی کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ حصول تلنگانہ کے لیے بھی درگاہ اجمیر شریف میں دعا کروائی گئی اور تلنگانہ کے قیام کے بعد ہر سال تلنگانہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے KCR بڑی عقیدت سے غلاف مبارک روانہ کرتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ کے چندر شیکھر راؤ کا یہی خواب ہے کہ ہمارا تلنگانہ گولڈن تلنگانہ میں تبدیل ہو۔ سنہرے تلنگانہ کی تشکیل کے لیے اولیاء اللہ کی دعائیں بے حد ضروری ہیں۔ ہم ہر سال تاج ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور غلاف مبارک پیش کرتے ہیں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی تلنگانہ کو ترقی اور خوشحالی عطا کریں۔ تلنگانہ میں امن و امان برقرار رہے، گنگا جمنی تہذیب اور آپسی بھائی چارے کو فروغ حاصل ہو۔ تلنگانہ تمام شعبہ جات میں سر فہرست مقام حاصل کریں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ KCR دوبارہ چیف منسٹر بنے کیونکہ یہ غریبوں کی خواہش اور آرزو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے BRS کے دور حکومت میں کئی کام کیے گئے اور چند کام باقی ہیں۔ تلنگانہ ضرور سنہری تلنگانہ میں تبدیل ہوگا۔ کے چندر شیکھر راؤ کا سنہرے تلنگانہ کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ KCR دوبارہ چیف منسٹر بنیں گے اور تلنگانہ کی بہترین ترقی کے لیے اقدامات روبہ عمل لائیں گے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ کارگزار صدر BRS کے تارک راما راؤ پر غیر ضروری الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ KTR کو تمام معاملات میں کامیابی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے خلاف غیر ضروری الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ KTR کو جھوٹے الزامات کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ KTR کو تمام الزامات اور مقدمات سے نجات دلائیں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ BRS کے قائدین کا ایک وفد اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوگا اور درگاہ شریف پر غلاف مبارک پیش کیا جائے گا۔ سینئر BRS قائد محمد اعظم علی کی قیادت میں ایک وفد 31 دسمبر منگل کو دوپہر میں محمد محمود علی کی قیامگاہ سے غلاف مبارک کے ساتھ اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوگا۔ وفد میں محمد خواجہ بدرالدین، محمد عبدالباسط اور محمد یوسف شامل رہیں گے۔ یہ وفد 1 جنوری کو درگاہ اجمیر شریف پر حاضری دے گا اور غلاف مبارک پیش کرے گا۔ محمد اعظم علی نے بتایا کہ تلنگانہ میں امن و امان کی برقراری، تلنگانہ کی ترقی اور خوشحالی، عوام کی بھلائی، BRS کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تلنگانہ بھون سے KT راما راؤ جو ورکنگ پریزیڈنٹ کی صدارت میں اجمیر شریف کے لیے غلاف مبارک بھیجایا جا رہا ہے۔ آج پارٹی کے تمام قائدین بھی یہاں شریک تھے اور آج نہیں 2001 سے جب سے BRS پارٹی بنی ہے، جو پہلے سابقہ میں TRS پارٹی تھی اسے BRS رکھا گیا، جب سے غلاف ہر سال برابر ایک اعتقاد سے KCR صاحب بھیجاتے ہیں اور ہمیشہ تلنگانہ کے عوام کی بھلائی کے لیے دعا کرواتے ہیں، تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے دعا کرواتے ہیں، حاصل ہونے کے بعد اس کی ترقی کے لیے اور گولڈن تلنگانہ جو KCR صاحب کا سپنا ہے اس کے لیے اجمیر شریف سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف پر غلاف بھیجا کر وہاں سے دعا کرواتے ہیں۔ KCR صاحب کا یہی سپنا ہے کہ ہمارا تلنگانہ میں ملے، اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ گولڈن تلنگانہ بنے۔ یہ آج نہیں، پہلے 2001 سے ہی ان کا اپنا سپنا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی دعا کی سخت ضرورت ہے اور وہ دعا تاج ہندوستان
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के मज़ार शरीफ पर गिलाफ भिजा कर वहाँ दुआ की जाती है। मैं यही गुजारिश करता हूँ वली अल्लाह से, आप अल्लाह के वली है, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी बात सुनता है। हमारे तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब हो, तेलंगाना की तरक्की हो, हर शोबे हद में तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बने और यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई मिलजुल कर रहे। और केसीआर साहब का जो सपना है गोल्डन तेलंगाना बने, ज़रूर गोल्डन तेलंगाना बनेगा। कुछ काम तो हो चुका है मगर कुछ काम बचा है। फिर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला फिर से केसीआर साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाए, ताकि जो गरीबों की आरजू है, गरीबों की जो मदद के लिए केसीआर साहब को बार बार पलट पलट कर देख रहे हैं लोग, अल्लाह ताला उसे पूरा करे, फिर से केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने और जो बचे कुचे काम है पूरे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। हम तमाम पार्टी के कायदीन ने आज गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ की है और गिलाफ मुबारक जो हमारे कायदीन ले जा रहे हैं इंशाल्लाह वो भी वहाँ जाकर दुआ करवाएंगे। मैं उन तमाम कायदीन का जो आज पार्टी में इस प्रोग्राम में आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो कायदीन हमारे अजमेर शरीफ जा रहे हैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे यही अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूँ अल्लाह ताला फिर से केसीआर साहब को एक बार चीफ मिनिस्टर बनाए और केटी रामाराव जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर जो गैर ज़रूरी के तोहमत लगाए जा रहे हैं, गैर ज़रूरी के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उससे नजात दे और हर जगह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, उन्हें बरी किया जाए। क्योंकि जब हुकूमत होती है तो दूसरे हुकूमत पर गैर ज़रूरी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हम अल्लाह ताला से और बुज़ुर्गान दीन से गुजारिश करते हैं अल्लाह ताला हर चीज़ से हमें नजात दिलाए।